بھائی کا دوسرا سوال کیسا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو روز وطر پڑھتا ہے، لیکن اب آج وہ اٹھا تو ایسا اٹھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے، تو اب کیا کرے وطر کا؟ تو چونکہ فجر کی جماعت کھڑی ہے وہ صرف فجر کی فرض نماز ہی پڑھیں گا. فجر کے بعد اگر وقت ہے سورج نہیں نکل رہا ہے تب وہ اپنی وطر پڑھیں گا، اور اگر سورج نکلنا چالو ہو گیا تو پھر سورج نکلنے کا ویٹ کریں گے، انتظار، اور اس کے بعد اگر فجر کی 2 سنتیں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور وطر کو پڑھنا ہے تو وہ بھی تب پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اگر کوئی شخص نماز میں اٹھا اور وطر پڑھنے کی نیت تھی، روز پڑھتا ہے، لیکن آج فجر کی جماعت کھڑی ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد وطر نہیں پڑھیں گا، اس کے بعد انتظار کریں گا، فجر پڑھیں گا، فجر کے بعد اگر سورج نہیں نکلا ہے، مطلب ٹائم اگر باقی ہے تو اپنی وطر پڑھیں گا. اگر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو وطر کے لیے انتظار کریں گا، سورج جب نکل جائیں گا اس کے بعد اپنی وطر کی نماز وہ اس کے بعد پڑھیں گا. اور یہی معاملہ 2 سنتوں کا بھی ہے. سنت وہ اٹھا، روز سنت پڑھنے کا عادی فجر کی، وہاں گیا امام صاحب کھڑے ہیں تو پھر ان کے پیچھے وہ سنت کے لیے 2 رکعت باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا، اس لیے کہ آپ سن کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے فرض تو دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ جا کے مل جائیں گا، اس کے بعد فجر ہونے دیں گا، فجر کے بعد کھڑا ہو کے نماز پڑھیں گا. اگر وقت ہے تو، وقت نہیں ہے تو پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں گا، سورج نکلنے کے بعد بھی یہ پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فجر کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. آپ نے کہا تو نے کیا ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑھی ہے. تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا میری 2 سنت چھوٹ گئی تھی. آپ نے خاموشی اختیار کی. اس سے پتہ چلا فجر کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو روز کا معمول نہیں بنانا چاہیے. افضل تو اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے، لیکن بعد میں بھی ضرورت پڑنے پر پڑھی جا سکتی ہے.